کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہماری پلیٹ میں جو کھانا آتا ہے اسے اگانے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج ہم انہی کسانوں کی کہانی کو قریب سے جانیں گے اور ایک ایسی تحقیق پر بات کریں گے جو ان کی صحت سے جڑے ایک بہت بڑے لیکن نظر نہ آنے والے خطرے کو سامنے لاتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس نمبر کو دیکھیں، 10 ارب۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے۔ اندازہ ہے کہ 2050 تک ہماری دنیا کی آبادی اتنی ہو جائے گی، اور یہیں سے ہمارے دور کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہم اتنے سارے لوگوں کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ یہ وہ زبردست دباؤ ہے جس کا سامنا آج پوری دنیا کی زراعت کر رہی ہے۔ تو آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پیداوار بڑھانے کا دباؤ کسانوں کو کہاں لے جاتا ہے، پھر ایک ایسے پوشیدہ خطرے کی بات کریں گے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم زمین پر اتر کر حقیقت جانیں گے، صحت کی قیمت کو سمجھیں گے اور آخر میں اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ اچھا، تو جب آپ کو اربوں لوگوں کے لیے کھانا اگانا ہو تو آپ کو ہر حال میں زیادہ سے زیادہ فصل چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ہر وقت ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اور اس جنگ میں کسانوں کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کیڑے مار ادویات۔ یہی وہ چیز ہے جو فصلوں کو بچاتی ہے، پیداوار کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمارے دسترخوان تک اچھی خوراک پہنچے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہتھیار ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ہر طاقتور ہتھیار کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہاں اس کی قیمت وہ لوگ چکا رہے ہیں جو اسے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے کسان۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو اکثر ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ عالمی ادارہ صحت کے یہ اعداد و شمار سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر سال تقریباً 20,000 خاندان اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کھانا اگا رہے تھے۔ یہ ایک خاموش عالمی وبا سے کم نہیں۔ اس عالمی مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے بھارت کی ریاست تمل ناڈو چلتے ہیں، جہاں کچھ محققین نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر کھیتوں میں زمین پر حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اس تحقیق میں نمکل ضلع کے 412 کسانوں اور کھیت مزدوروں سے بات کی گئی۔ مقصد سیدھا سادہ تھا، یہ سمجھنا کہ وہ کیڑے مار دواؤں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا ان کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ یا تو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے یا صرف پرائمری تک پڑھے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی معلومات لیتے کہاں سے ہیں؟ اور یہ جواب واقعی حیران کن ہے۔ ان کا سب سے بڑا ذریعہ کوئی زرعی ماہر یا سرکاری ادارہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھی کسان ہیں۔ مطلب معلومات ایک کسان سے دوسرے تک تو جا رہی ہے، لیکن کیا وہ صحیح اور محفوظ معلومات ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہیں سے مسئلہ بہت سنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کیمیکلز کے ڈبے پر لکھی ہدایات پڑھتے ہیں، تو 76% سے زیادہ کا جواب تھا نہیں۔ سوچے ذرا، 3/4 سے زیادہ لوگ ان زہریلے کیمیکلز کو بغیر یہ جانے استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو پھر یہ سوال تو ذہن میں آئے گا ہی کہ اگر وہ حفاظتی ہدایت پڑھی نہیں رہے تو پھر آخر وہ اپنی حفاظت کر کیسے رہے ہیں؟ اور جواب سچ پوچھیں تو دل دہلا دینے والا ہے۔ تقریباً 72% کسان کسی بھی قسم کا کوئی حفاظتی سامان استعمال نہیں کرتے، نہ دستانے، نہ ماسک، کچھ بھی نہیں۔ وہ ان خطرناک کیمیکلز کا سامنا بالکل کھلے ہاتھوں اور کھلے منہ سے کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں، تو جوابات کچھ ایسے تھے کہ یہ پہن کر آرام نہیں ملتا، یا کچھ کو تو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جوابات ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں اس پوشیدہ خطرے کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لاپرواہی کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ان کسانوں کا اپنا جسم ادا کر رہا ہے۔ اس عادت پر ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ 94.5%۔ اس تحقیق میں شامل تقریباً ہر ایک کسان نے کیڑے مار ادویات کے استعمال کے بعد کسی نہ کسی صحت کے مسئلے کی شکایت کی، تقریباً ہر کوئی۔ اور یہ مسئلے کیا تھے؟ جلد پر جلن، آنکھوں میں شدید چبھن اور سر درد۔ یہ دراصل ان کے جسم کی چیخیں ہیں جو انہیں بتا رہی ہیں کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور اب ہم اس تحقیق کے سب سے حیران کن اور شاید سب سے اہم نتیجے پر پہنچے ہیں۔ یہ سلائیڈ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف تقریباً 95% کسان بیمار ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف صرف 22% یہ مانتے ہیں کہ یہ دوائیں خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وہ تکلیف تو محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ اس تکلیف کو اس کی اصل وجہ سے جوڑ نہیں پا رہے۔ یہی علم کا خلا، یہ جو گیپ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خلا کو بھرا کیسے جائے، اور خوش قسمتی سے اس کا جواب بھی ہمیں خود ان کسانوں سے ہی مل جاتا ہے۔ جب انہی کسانوں سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں محفوظ طریقوں اور صحت کے خطرات کے بارے میں مزید سکھانے کی ضرورت ہے، تو 95% سے زیادہ نے کہا جی ہاں۔ یہ بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ وہ خود مان رہے ہیں کہ انہیں مدد کی، علم کی ضرورت ہے۔ اور یہی اس پوری تحقیق کا نچوڑ ہے۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسان جان بوجھ کر لاپرواہی کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان تک صحیح معلومات، صحیح علم پہنچایا ہی نہیں گیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، جب وہ لوگ جو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں ان میں سے 95% خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ کے طریقے سکھائے جائیں، تو اس علم کے خلا کو پر کرنے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟